بالکل نہیں ہوا. پھر 3 لاکھ 7 لاکھ 16 لاکھ 64 لاکھ 93 لاکھ آخر 1,17,00,000 ایڈیشنل بیلٹ پیپر چھاپنے کا ایڈمیشن ہو گیا. وہ جو ہیں جو ایڈیشنل بیلٹ پیپر ہیں وہ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر چھاپے گئے, تناسب کے لحاظ سے بھی, اور بلوچستان میں وہ بھی وہاں پہ کنفرمیشن ہو گئی. تو ایک تو فیکٹ یہ آ گیا کہ آپ کے پاس 1,17,00,000 ایڈیشنل بیلٹ پیپر آ گئے. دوسری بات, وہ فارم 15 مجھے بار بار لوگوں ٹی وی پہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ ہے کیا چیز فارم 15. جو ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر کتنے میرے پاس بیلٹ پیپر ریسیو ہوئے, کتنے استعمال ہوئے, کتنے بچ گئے, ہوئے تھے, اس کا ریکارڈ ہے سارے. اگر یہ میں نکال دوں تو کوئی چیز مجھے اس سے نہیں روکتی. جو کہتے ہیں نا فارم 14 کے اوپر رزلٹ آ گیا کہ وہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر بھیجے گئے, وہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر کے اوپر آپ نے ٹھپے لگائے, ووٹرنگ لسٹ سامنے رکھی, شناختی کارڈ کے نمبر لکھے اور آپ نے بھر دیا, ووٹ آ گئے وہاں پر. اگر فارم 15 نہ ہو, ریکنسیلیشن نہ ہو, تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یہ پتا کرنے کا کہ جو آفیشیل آئے تھے یہ ان سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے. تیسری چیز جو چیک ہو سکتا تھا وہ انگوٹھوں کا نشان تھا. وہ انٹیریئر منسٹر خود کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس پہ بول چکے ہیں کہ 65 سے 70,000 انگوٹھے جو ہیں وہ نان ویریفائبل ہوں گے. تو اب کوئی طریقہ کار مجھے کوئی بتا دے, کوئی سمجھا دے کہ یہ تینوں چیزیں جس وقت سامنے آ گئیں تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. اب تو جوڈیشل کمیشن نے خود منگا لیا ریکارڈ ایکسٹرا پیپرز کا 12 حلقوں کا. میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ فارم 15 میں اتنی اہم کیا چیز ہے. کچھ یہ فیصلہ عمران خان نے تو نہیں کیا تھا کہ تمام پولنگ سٹیشن کے تھیلے کھول کے فارم 15 منگائے جائیں. جوڈیشل کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا, 2 ہفتے دیے تھے, فالو اپ کیا, ڈیڈ لائنز لگائیں. کچھ وہ سمجھتے تھے اس کی اہمیت ہے اس لیے منگایا گیا تھا نا. اور اب یہ کہہ دینا کہ وہ تو آ تو گئے, اس میں سے 20,000 مسنگ ہے, تو اس میں کیا بڑی بات ہے. میرے خیال میں یہ وزن نہیں رکھتی ہے. ٹھیک, اس میں کوئی وزن نہیں رکھتا. کہہ رہا صاحب آپ کی پارٹی بھی وہاں موجود ہے, آپ بھی ساری پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں, کدھر جاتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کوئی ایویڈنس نظر آیا ہے سامنے, یا وہی آر او کا, میرا خیال ہے کہ آر او کا الیکشن تھا, میرا خیال ہے آر او نے دھاندلی کی, لیکن ثابت کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے پروگراموں میں بہت دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں تحریک انصاف سے یا میری جماعت سے یا کسی بھی ایسی جماعت سے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, کہ آپ ثبوت دو, تو ثبوت کیا ہو سکتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے کیا کیا, یا چیف جسٹس آف پاکستان نے جا کے دورے کیے تو انہوں نے کیا کیا. تو کسی کے پاس ویڈیو تو اس کی شاید نہیں ہوگی, کیونکہ ہم کو اسپائنگ ایجنسیز نہیں ہوتے, ہم چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو اگر کوئی پریکٹیکل, میں بتانے لگا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پریکٹیکلی دھاندلی ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے, تو اس کا کوئی ثبوت جو بھی ہے وہ اس تھیلے میں بند ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے بہت سارے پروگرام میں فرام دا ڈے 1 میں نے کہا تھا کہ یہ جو ثبوت سارے اور جو بحث ہو رہی ہے یہ الٹیمیٹلی کنکلوڈ ہوگی تھیلے کھلنے پہ, کیونکہ بلی تھیلے میں بند ہے, وہاں سے نکلنا ہے سارا کچھ کہ کیا ہے. اب جب تھیلے کھلے ہیں تو تھیلے سے نکلا کیا ہے؟ تھیلے سے تھیلے کھلے نکلے ایک چیز مانی ہے, بہت سارے تو تھیلے کھلے نکلے, وہ تو بہت کچھ لمبا ایک بات ہے, لیکن تھیلے میں سے وہ کہتے ہیں دیگ میں سے ایک چاول ہی نکالتے ہیں. تھیلے میں سے ایک ڈاکومنٹ مانگا سپریم کورٹ سے یا جوڈیشل کمیشن نے, ایک ڈاکومنٹ, وہ ہے فارم 15. پتہ چلا کہ جی وہ تو کوئی آدھے یا 1/3 فارم 15 ہی غائب ہے, سرے سے ہی نہیں ہے. کئی حلقوں کے تو بہت زیادہ نہیں ہے, میرے اپنے حلقے کے 324 پولنگ سٹیشن ہے, 103 کے فارم اویلیبل ہے, 221 کے فارم اویلیبل نہیں ہے. اچھا اگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے سمجھائیں, میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں فارم 15 سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. فارم 15 پہ اسد کا بھی بات کر دی. فارم 15 نہیں ہے. اگر فارم 14 منگوایا گیا تو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے کہا, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس تقریباً اویلیبل ہے. میں نے پوچھا یہ تقریباً کیا ہوتا ہے؟ 90% بھی تقریباً ہوتا ہے, 80% بھی تقریباً ہوتا ہے. تو اگر وہ کم ہے تو آپ کا تو کام ہی ختم ہے نا, پھر تو الیکشن ہی فارغ ہے. تیسری بات کاشف یہ ہے کہ اگر الیکشن فارم 14 ٹیبولیٹڈ رزلٹ ہے, جس میں رزلٹ سارا بتایا جاتا ہے, الیکشن کمیشن کی ایک پریکٹس ہے کہ جب سے یہ ویب سائٹ نہیں تھی اس سے پہلے الیکشن ہوتا تھا, اس کی ایک بک چھپتی تھی, پولنگ سٹیشن وائز رزلٹ آ جاتا تھا اور فارم ساتھ اس کی فوٹو کاپیاں آ جاتی, وہ ایک بک میں, یہ ہر سال چھپتی, ہر الیکشن کے بعد چھپتی تھی. اب یہ ہو گیا جب ویب سائٹ آ گئی تو الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتا ہے. پچھلے الیکشن میں ڈالا گیا, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. یہ الیکشن ایسا ہوا 2 سال سے ساری قوم اس چھاپے میں ہے. ہم کہہ رہے ہیں الیکشن جعلی ہوا, گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہوا, عمران خان کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, وہ آگے دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہیں. یہاں پورا لرز گیا سارا پاکستان. الیکشن کمیشن بھنگ پی کے سویا ہوا ہے, الیکشن کمیشن ہل ہی نہیں رہا. اور بابا غور کرو, کہتے ہیں ہمارے پاس, اب پتا چلا جی کہ ہمارے پاس تو فارم 15 آئے ہی نہیں, فارم 14 بھی سارے پورے نہیں آئے. اور بابا اگر نہیں آئے تھے تو آپ کی ڈیوٹی تھی نا
کہ آپ پریزائڈنگ افسروں سے پوچھتے ہیں، ریٹرننگ افسروں سے پوچھتے ہیں آپ نے کیوں نہیں منگوائے. کرمنل نیگلیجنس آف دا، اور یہ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیگلیجنس نہیں ہے. اگر 2 سال تک سارا پاکستان چلا رہا ہے، سارا میڈیا چلا رہا ہے، اسلام آباد چوک ہو گیا، اس کے باوجود آپ نہیں ہل رہے تو کچھ تو ہے، کچھ تو پردہ داری والی بات ہے. اور آخری بات کاشف، ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جو انگوٹھوں کا ایشو ہے، فارم 15 اور اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، ان دونوں سے اہم ہے، وہ ہے کہ پچھلے الیکشن کے بعد جب الیکٹورل ریفارمز ہوئے تو ہم نے الیکٹورل جو لسٹ ہے نا ہماری، اس میں ایک چیز ایڈ کر دی تھی. پہلے ہوتا تھا نام، ولدیت یا زوجیت، آگے آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا تھا. اب ہم نے کیا کیا، نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کے آگے آپ کی تصویر ہے، اس کے آگے آپ کا تھم امپریشن آتا ہے، اس کے آگے آپ کا ایڈریس آتا ہے. اب کا یہ کیوں رکھا گیا تھم امپریشن؟ اس لیے کہ اگر کاؤنٹر فائل پہ تھم صحیح نہیں ہے تو میرا تھم امپریشن میرے اس ووٹر لسٹ پہ بھی ہے. یہ بات جب سوال کیا گیا الیکشن جوڈیشل کمیشن میں، پیرزادہ صاحب نے سوال کیا تو جو نادرا کے چیئرمین ہیں انہوں نے جواب اس کا یہ دیا کہ جی ہم نے، سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ نے جب کاؤنٹر فائل چیک کیے تو وہاں سے ویریفائی نہیں ہوئے تو کیا آپ نے ووٹر لسٹ سے بھی چیک کیے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جتنا ہمیں کہا گیا تھا ہم نے اتنا ہی کیا. حالانکہ یہ لسٹیں بنائی ہی نادرا نے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر تھم امپریشن ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا کاؤنٹر نیر ہے کہ اگر وہاں پہ ویریفائی نہیں ہو رہا تو یہاں بھی چیک کر لے. ایک جگہ پہ اگر نشان خراب ہے تو دوسری جگہ شاید بہتر ہو جائے. تو ویریفیکیشن کے اس پروسیس کو ڈاؤٹ فلی استعمال کیا گیا ہے. اس لیے اور تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہر آنے والے دن میں. اور یہ بہت سارے حلقوں میں یہ جو ووٹر لسٹ ہے نا انگوٹھے والی، یہی غائب ہے سالوں میں سے. اور یہ جتنے ابھی 14-15 حلقے جو کھل کے آئے ہیں جن کا ریکارڈ منگوایا ہے 12، ان کے اندر آپ کو پتا چلے گا، آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے پولنگ اسٹیشنز کے اندر یہ جو مینڈیٹری چیز ہے یہ بھی غائب کر دی گئی. کہاں گئی بھائی؟ یہ اس لیے غائب ہے. مجھے شک کیوں ہے؟ مجھے شک اس لیے ہے کہ اگر یہ اس پہ تو فرض کریں 40% یا 50% ووٹ کاسٹ ہوا اور وہاں کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ، وہ بابا آئی ڈی کارڈ پہلے لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اب تو ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ یہاں لکھا ہوا ہے. ووٹر لسٹ آپ کے پاس ہے، بیٹھ کے ٹک بھرتے جائیں، ٹھپے لگاتے جائیں. اب اگر مجھے پتا چلے کہ بھائی میں نے تو یہاں سے تو انگوٹھے لگے تھے اور اس انگوٹھوں کو ویریفائی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بندے نے کتنے انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں. اب اگر یہ فہرست مل جائے تو آپ کو ریئل پتا چل جائے گا کہ یہاں تو 580 ووٹ پڑے تھے، یہ 880 کہاں سے نکلا ہے. یہ ہے ثبوت. دو اپوزیشن کنونسڈ اگین ہے کہ اگر لبے آ جائے تو بہت کچھ لب جائے گا. اجازت ہو تو کروں. ایک تو قاہرہ صاحب بزرگ ہیں، میرا کرائیٹیریا کیا ہے، ان کی سیاسی عمر میرے سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اسد عمر صاحب کی سیاسی عمر میرے سے کم ہو، ان سے میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن میں پرانا سیاست میں ہوں. یہ پروفیسر میں میری یہ اتنے شاندار آدمی ہیں. وہ آدمی کے آپ کیا مثال دیں گے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت کو اتنا بہترین ڈیفینڈ کرتا، اس سے ایسا آدمی ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا کیس پریشان ہو جاتے ہیں یہ ایسا کیس ڈیفینڈ کر لیتے ہیں جس کا ممکن ہی نہیں. تو میرا یہ اس سے ڈیفینڈ کرو نا. اس دفعہ وہ ڈیفینڈ کرنے والے نہیں، وہ الزام لگانے والے ہیں. ہاں آپ نے کرنا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں دفاع کرنے کی صلاحیت. اس پہ تھوڑا سا یعنی بات یہ جو آج والی ہے نا فارم 15 اور اس کا جو کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، پہلے تھا جی وہ مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ منظم دھاندلی ہے، وہ بالکل نکل گئی. وہ اردو تھا، اردو بازار تھا، وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کی بڑی ڈیٹیل میں تو ایک صرف میں نے مس کی ہے. میں تمام ہیئرنگز پہ موجود رہا ہوں اور اپنی ناقص عقل کے مطابق بتا رہا ہوں جو میں آبزرو کرتا رہا ہوں. اس کے بعد اب بات آخر میں آ گئی جی کہ ایکسیس بیلٹ سے. میں ایک سوال ہے، بنیادی سوال، مجھے جواب دیجیے اس کا. اگر آپ کے جو ہیوی ویٹس ہیں ساری پارٹی کے، اگر ان تمام کے حلقوں میں ایکسٹرا اضافی بیلٹ پیپر جا رہا ہے، طلال چودھری کے حلقے میں نہیں جاتا، کسی چھوٹے ایم این اے کے حلقے میں نہیں جاتا، چودھری نثار صاحب کے حلقے میں جا رہا ہے، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، لاہور میں 122 اسپیکر صاحب، 125 جو مشکل حلقے ہیں، جو ہیوی ویٹس کے حلقے ہیں آپ کے، ان میں اگر جا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اگر ثابت ہو گیا وہ جو سارے فارموں سے کہ جناب یہاں پر ایکسٹرا پڑے، فرض کا نہ ثابت ہوا، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا جناب کے یہ امیر اللہ پارس ہے. پھر تو یہ منظم ہی ہوا نا کہ پارٹی کے بڑے لوگوں کو جتانے کی کوشش کی گئی. میں ویسے سوال ہے اس پہ بات آ گئی ایکسیس بیلٹ پہ، اور ایکسیس بیلٹ کے بعد یہ فیصلہ، یہ فارم 15 کے بیلٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ آگے جی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پورے نہیں، اس کے لیے انکوائری کمیشن بنائیں.
اس کے لیے انکوائری کریں کہ یہ فارم 15 پورے نہیں، ایکسیس بیلٹ کا حساب کیسے ہوگا. انہوں نے کہا اس کے لیے 2-3 رستے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک پیکنگ انوائس ہوتی ہے، جس طرح پیکنگ انوائس جیسے بیلٹ چیزیں آتی ہیں ریٹرننگ کو، اسی طرح ریٹرننگ آگے پرزائڈنگ کو دیتا ہے. اس میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے، یا تو سارے تھیلوں سے کھلوا کے وہ نکال لیں یا ROs کو بلا لیا جائے. ججز صاحب نے کہا کہ کیوں نہ اس ٹیسٹ کیس میں ایسے کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بیلٹ چھپا ہے اس 12 میں سے 3 KPK کے ہیں، ایک سندھ کا ہے، 2 اسلام آباد کے الیکشن اور 48 کے دونوں ادھر ہے جی، اس باقی ہے پنجاب کے. اب ان کے فارم 15 آ گئے ہیں. اب فارم 15 کی بھی کہانی بتا دوں میں، اپنے حلقے کی ایگزامپل دے رہا ہوں، میں کسی کی نہیں دے رہا. NA76 میرا حلقہ ہے، اخباروں میں بڑی بڑی لیڈز لگیں، میرے ادھر فیصلہ آباد بھی لگیں. 301 پولنگ سٹیشنز ہیں، 301 ان میں سے نکلنے چاہیے تھے فارم 15. وہاں تھیلے کھلے، جب جڑا والا میں جو ججز تھے انہوں نے کھولے، اس میں سے 199 فارمز نکلے. اس کے بعد جب ہم نے پتا کیا کہ یہ کیا، کچھ فارم جو ہیں وہ ڈائریکٹلی، جیسے قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے نہیں مل رہے، وہ ROs نے ذمہ داری سے بھیج دیے ہوئے تھے جو انہیں موصول ہو گئے تھے. میرے 99 فارم جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے پاس اوریجنل پڑے ہیں. 101 ہوں گے نہیں، اب میرے ہو گئے 199 موجود ہیں تو 301 میں سے نہیں، میرے جتنے بھیجے ہیں اب وہ 298 کمپلیٹ فارم اس وقت جو ہیں وہ پڑے ہیں 301 میں سے. اب میں ذرا قائرہ صاحب کی بات کو ذرا لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایک تو تھیلے کھلے ہیں، ایک ROs کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے فارم 15 جو اوریجنل تھا وہ الیکشن کمیشن کو بھیجنا تھا. آلریڈی بھیجا بھی گیا تھا، جس میں سے KPMK میں سے ایک بھی نہیں آیا تھا، سندھ میں سے 4 آئے تھے صرف. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامی غلطی؟ نہیں، انتظامی نہیں، میں آ رہا ہوں نا. اب اس کا انتظامی غلطی ہوئی نا اگر RO نے نہیں بھیجا تو. میں اس کے آ رہا ہوں نا. اب پلس مائنس کر کے فارم 15 جو ہے نا، آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے جسے کوئی کوٹ نہیں کر رہا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے ڈائس پہ آ کے کہا کہ 90% فارم ہمارے پاس ہیں. اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل 8 حلقوں کی میں ایگزامپل دے دوں. NA21 99.1% اس کے فارم موجود ہیں. میں زیادہ تیزی سے پڑھ جاتا ہوں. NA157 میں 98% ہے، NA171 میں 93% ہے، NA222 میں 99.3% ہے، 43 میں 93% ہے. یہ مسلم لیگ نون کی ٹیبلیٹڈ نہیں ہے، ہماری ٹیبلیٹڈ نہیں. اس کے بعد یہ سب پہ چلی کیونکہ یہ جو PM ہاؤس نے دیا نہیں PM ہاؤس نے نہیں دی. یہ جواب جمع ہوا ہے کمیشن میں 1 گھنٹے بعد. اچھا، یہ PM ہاؤس نے نہیں دیا، یہ کمیشن سے رپورٹ جنریٹ ہوئی. الیکشن کمیشن PM ہاؤس ایک ہی چیز، وہ سارا کچھ یہ تو آپ کو تو چاہیے نا اعتراض کریں نا، فخرو بھائی کو لے کے آتے. آپ کو میں نے روکا تھا، آپ تو عمران خان سے بھاگے. میں ذرا جواب دے لوں تو میرا خیال باقی باتوں کا میں یہ کافی سارے اویلیبل ہیں. بات کیا ٹھیک، 12 میں سے 8 حلقے ایسے ہیں جن کے 90% سے زیادہ فارم ہیں. اب اس کے بعد آگی اگلی بات کہ جن کے فارم نہیں ملیں گے کیا ہوگا. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. پیکنگ انوائسز منگوائی جا سکتی ہیں، نہیں منگوانی تو ان کے تھیلے کھول کے گنا جا سکتا ہے کہ آیا. اب میرا حلقہ ہے، اس میں سے 3 پولنگ سٹیشن کھلیں گے، صرف 3. اس کے بعد یہ حساب بات 272 سے اب رہ گئی ہے 12 کی. 12 سے بھی بہت سے کلیئر ہو گئے، لیکن 12 بھی ٹیسٹ کیس کی وجہ سے 12 ہیں سر. 12 آپ زیادتی کر رہے ہیں. 12 ٹیسٹ کیس کی وجہ سے 12 ہیں. اگر 12 کلیئر ہو گئے تو آپ کی بات ٹھیک ثابت ہوگی. کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ جوڈیشل کمیشن. نہیں، جوڈیشل کمیشن کو تجویز کس نے دی؟ پیرزادہ صاحب نے. قائل کون کر رہے تھے؟ پیرزادہ. قائرہ صاحب کو ایک پوائنٹ، پھر میں بریک لے لوں. اس کے بعد چھوٹی سی ایک اور سوال بھی جو لوگ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ 28% فالتو، 100% سے زیادہ 28% فالتو بیلٹ پیپر جاتے ہیں. کاشف میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے، جس دن الیکشن کمیشن نے کہا، جوڈیشل کمیشن نے کہا DROs کو فیصلہ دیا کہ ود ان 10 days آپ فارم 15 بیگ کھولیں، فارم 15 نکالیں اور ہمیں بھیج دیں، کیا الیکشن کمیشن نے اس دن انفارم کیا کہ اتنے فارم ہمارے پاس موجود ہیں ان حلقوں کے اور یہ فارم باقی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں؟ جی بالکل. آنسر از نو. نہیں، ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں سر. میں بتا دیتا ہوں انہوں نے پاس ہونے چاہیے سر. میں بتا نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں چیمبر میں بات ہوئی کہ نہیں، جس دن یہ اوپن فیصلہ لکھایا گیا، رزلٹ آ گیا، پتا چلا، کنسولیڈیٹ ہوا، سب پتا کرنے، آج آ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے کہا نہیں ہمیں یاد آ گیا، وہ تو ہمارے فلاں کمرے میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں، اس سے پہلے کو یاد نہیں آیا. قائرہ صاحب بڑے ہیں. ایک منٹ، بات یہ ہے، اگر الیکشن کمیشن اس دن یہ کہتا کہ جناب اتنے فارم تو ہمارے پاس پڑے ہیں، الیکشن کمیشن کا جواب کیا تھا کہ جی ہمارے پاس فارم 15 نہیں ہے.
जुडिशियल कमीशन में अगर इलेक्शन कमीशन का ये बयान हो कि जी हमारे पास फॉर्म 15 नहीं है, इसी के ऊपर अदालत ने कहा था या जुडिशियल कमीशन ने कहा था कि बैग खोलो और फॉर्म 15 निकाल के हमें भेजो। अगर जुडिशियल कमीशन को आप कह देते कि जी फलां पोलिंग स्टेशन का तो हमारे पास है, इतने नहीं है, तो फिर वो बैग खुलते हैं ना। सो ये लॉजिकल बात ये है, लॉजिकल बात ये है कि इलेक्शन कमीशन उसके बाद अचानक याद आ गया। और जो बात आपने कही है कि जी लोगों की समझ के लिए कि ये क्या आपने 28% फालतू बैलेट, 23% फालतू। पाकिस्तान की तारीख में कभी 100% वोट किसी पोलिंग स्टेशन पर नहीं पड़े, तो आपको एडिशनल तो तब भेजने चाहिए ना कि आप कहाँ, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो जहां पे 97% वोट पड़ जाता है या 90% टोटल वोट ओवरऑल पड़ता है। कुछ पोलिंग स्टेशन है जहां पे 100% पड़ जाता है, यहाँ पे कुछ, यहाँ तो भाई 50% से ऊपर कभी गए ही नहीं, तो आपको 128% की क्या जरूरत पड़ गई है? 123%, 118%। मतलब प्रेसिडेंट क्या है? एक लाइन देखिए, कमीशन के पे वहां स्टेटमेंट मौजूद है 22 या 24%, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। उन्होंने कहा ये फॉर्म हमारे पास मौजूद हैं। कमीशन ने कहा भाई हमें सब चाहिए। उसके बाद ये फैसला हुआ, ये इसकी एक चैम्बर में हुई, उनके सीबीएम मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कागज लगा के दिए हुए हैं। ये कोई बदल नहीं सकता भैया, मैं या कारा साहब। उन्होंने बताया कि हमारे पास इतने फॉर्म हैं, एक हमने तो और साथ कोर्ट में नहीं, और साथ उसके क्या कहा 14 में क्या देखे साथ उसके में नहीं साथ ओपन कोर्ट में 14 उन्होंने कहा 99% है, 16 100% है, और ये हमारे पास 22 या 24% है। ठीक, जो डेडलाइन थी ना उस दिन भी आके इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के अंदर आके ये बयान दिया था कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 30% जमा हुए हैं। केपी के ताबन नहीं कर रहा। अब चेंबर के अंदर जो बातें होती है इलेक्शन कमीशन वाले, वो पीएम हाउस में जाके रिपोर्ट जो इनको मजीद करते हैं, हमारा वकील होता है, एक ब्रेक, हमारा वकील होता है भाई, होता है, एक ब्रेक, आपका भी होता है। की बात है, एक दिलचस्प बात ये भी है कि इन चैम्बर जो बातें होती है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन चैम्बर होती है ना। फिर भी जाके वहां इनके वो जो है सेल बना हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बाहर आके ये करते हैं तो उसका जवाब देना पड़ता है। सबसे पहले तो खान साहब आके तजवीज देते हैं चैम्बर में मेरे वकील ने ये कहा है और आज हमने फैसला कर भी करते दिया और हमने कमाल कर दिया। लेकिन उनको रोका गया कि आपके जो बात अंदर होगी आप अगर खान साहब ने भी किया तो गलत करके ब्रेक लेते ना, जो सच है वो ठीक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत से इश्यूज ऐसे हैं, अब जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सवाल उठा रहे कार साहब, ये असद उमर साहब तो बड़े खुल के कहते हैं कि ये हुकूमत के साथ है। लेकिन एक मैं वैसी खबर पढ़ रहा था, एक हल्का 122 जहां पर एक ज़िमनी रिपोर्ट भी पेश की गई नादरा की जानिब से, और नादरा ने कहा हमारे पे दबाव नहीं, इमरान खान साहब हमारे पे दबाव डाल रहे हैं। अब ये वो इदारे हैं जिनका बड़ा कलीदी किरदार है इस सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये जो 28% 30% वाली बात है ना, इलेक्शन कमीशन एक रिमाइंडर नहीं बता सकेगा, एक जो उसने आरओज को किया हो कि आपके फॉर्म इतने मिसिंग है हमें भेजो, ये उनकी मैंडेटरी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार। आज उनको याद आ रहा है, अच्छा जी फलां काम भी हमने किया था, जितनी थ्रेट और जितना उस पे उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग और जितना कमीशन का इलेक्शन कमीशन का हुआ है, बेहतरीन रिकॉर्ड उसके पास में। ठीक, ब्रेक लेते हैं। असद उमर साहब, अभी उन्होंने डिटेल जवाब दिया, उन्होंने कहा जी फॉर्म 15 फॉर्म 14 सारे मौजूद हैं। आप कहते ऑन एयर मैं इसके बारे में बताऊंगा। वो अन्य 122 की वो आ गई जिस रिपोर्ट में, वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो है, इन्होंने जो इदारे हैं उनके ऊपर प्रेशर हो, जिस वक्त वजीर आजम की रेजिग्नेशन की डिमांड की गई थी ना, अगर आपको याद हो तो सब लोग जो हैं आप जैसे वेल मीनिंग लोग जो सब कहते थे यार ये ज्यादती है, कारा साहब वाला भी कहते थे ज्यादती। उस वक्त हम कहते ये थे कि जिस वक्त वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नीचे होगी, तो उन्होंने काम करने नहीं देना। नादरा के ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है उसको आप इससे देखें कि अभी इन्होंने जो काम करने शुरू किए हैं। पहले रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लें, जिस तरीके से NA 122 की रिपोर्ट की गई है और जिसमें कमेंट की है, पूरी नादरा की रिपोर्टें उठा के देख लें, अपनी नादरा की, उसमें किसी में वैसी पोजीशन नहीं ली। मे हैव बीन ड्यू टू ह्यूमन एरर, भाई आपका ऐसे क्या काम है? सप्लीमेंट्री रिपोर्ट उठा के इशू कर दी, जज को जज पूछता है भाई मैंने तो तेरे से मांगी थी नहीं रिपोर्ट, ये किधर से आ गई है? आज स्पोक्समैन का बयान लगा हुआ है, उन्होंने बड़ा इतराज किया है कि PTI हमें डिफेम कर रही है, और उन्होंने कहा है कि जज ने नहीं मांगी थी, ये तो PTI के वकील ने मांगी थी। मांगी नहीं थी, उन्होंने एक एतराज उठाया था जिसके जवाब में हमने ये रिपोर्ट बना के, जो अखबार में रिपोर्टेड है उसके अंदर लिखा हुआ है स्पोक्समैन ने कहा कि सिग्नेचर मेरे पास मौजूद है जहां उसने रिक्वेस्ट की है रिपोर्ट। ठीक है जी, हम अब सुबह से बोल रहे हैं कि खुदा का वास्ता जरा हमें भी दिखा दें वो खत जहां पे सिग्नेचर है PTI के वकील का, जहां वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मांग रहा है, जरा हमें भी दिखा दें उसके बारे में। ये सप्लीमेंट्री तो जिस तरीके से, और दोबारा लोगों की याद दहानी के लिए कि नादरा कैसा इदारा है और उस पर दबाव कैसा डाला जाता है, 11:15 बजे रात को फारिग किया गया था नादरा के चेयरमैन, 11:15 बजे रात को तारिक मलिक को। उसकी बेटी के फोन के ऊपर
کس قسم کے تھریٹننگ میسجز آ رہے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سارے پاکستان کو پتا ہے. وہ ملک چھوڑ کے اس وقت بھاگا ہوا ہے. تو حکومت کی ابیلٹی اور نیت, طاقت کو استعمال کرنے کی, دباؤ ڈالنے کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ملک کے اندر, اور وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اپلائی کیا جا رہا ہے. وٹنس پہ بلا لیتے نا جو یہ بات کر رہے تھے فارم 15 کی, کس کو, نادر چیئرمین طارق ملک, وہ اس نے مرنا واپس آ گیا, پتہ نہیں اس کے ساتھ کرنا کیا ہے جی. نہیں اسد, اس ملک کے اندر ریکارڈ موجود ہے. ہمارے میمو اسکینڈل میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا تھا کہ فلاں گواہ کو لاؤ, فوج کی نگرانی میں میری عدالت میں پیش کرو اور یہیں سے اس کو واپس ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آؤ. تو وہاں وہ نہیں تو یار, اس کا اب تو یہ ٹیلی گواہی بھی ہو سکتی ہے نا, اسکائپ کے ذریعے ہو سکتی ہے. نہیں, آپ کن کو کہہ رہے ہیں کہ گواہ ان کو بلائیں؟ عمران خان صاحب تو یہاں پہ موجود ہیں, وہ تو 3 دفعہ نام لے کے واپس لے لیا. کیوں نہیں سچ بولتے؟ کیوں یا اور ان کے ساتھ کیا کریں؟ کون سا روزانہ کی بنیاد پہ ثابت کریں گے یہ؟ اب ذرا ایک بات یہ جو ہے نا, بڑی اہم بات ہے, آپ نے بھی جو اٹھائی تھی بات, انہوں نے بھی اٹھائی کہ یہ جو ہے, میں نے اس کا جواب دینا کہ جو تقریریں کرتے تھے آپ جلسوں کے اندر, اس میں تو آپ مختلف ایشوز اٹھاتے تھے. آپ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے فارم 15 ایکسٹرا بیلٹ, سر جی ایک سیاسی جو بات چیت ہوتی ہے اور الزام ہوتا ہے ایک الگ ہوتا ہے. اس کے اندر وہاں جلسے کے اندر آپ ٹیکنیکل ڈیٹیل کے اندر نہیں گھستے, لیکن جس وقت آپ ایک انکوائری کمیشن کے سامنے کھڑے ہوئے, سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے کھڑے ہوئے, تو قانونی مقدمہ لڑنا ہے. وہاں پر جو بات ہے وہ بالکل قانونی لیگل ٹرمز کے اندر بات ہوتی ہے. تو کوئی کہانی بدلی نہیں ہے, کہانی وہی ہے, وہی دھاندلی ہے, وہی منظم دھاندلی ہے, اور وہ کردار آگے پیچھے. ناظرہ کے اندر انٹروینشن کا عالم یہ ہے اسد جی, ناظرہ کے اندر انٹروینشن کا عالم یہ ہے, چھوٹی سی بات سمجھے, ایک پی آر او نے, چیئرمین کے پی آر او نے کوئی غلطی کی تو چیئرمین نے اس کو واپس نہیں کیا, منسٹری کا حکم آ گیا کہ اس پی آر او کو واپس بھیجو. بھائی ہو آر یو؟ ناظرہ تو آٹونومس باڈی ہے, وہ خود اپنے طور پہ چیئرمین فیصلے کر سکتا ہے نا. تو اتنی زیادہ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی انٹروینشن ہے. خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ کا نادرہ ترجمان کے بیان کا نوٹس, پی آر او کو واپس اپنے محکمے بھیجنے کی ہدایت. کیوں؟ اب میں اب میں جواب دے دوں ذرا. یہ نادرہ کا چیئرمین کون ہے بھلا, جو ابھی مہینہ, ابھی تو 10 دن نہیں ہوئے, ان سے پوچھ کے ہم نے لگایا, ان سے پوچھ کے لگایا. میں 1 منٹ, میں ادھر جواب دے رہا ہوں, ادھر بڑے ہونے کا ادب ہے, میں ادھر جواب دے رہا ہوں. ان سے پوچھ کے لگایا, اور پھر تسی مقابلہ بھی نہیں لاؤ گے, پوچھ کے لگایا. اور میری بات سنیں, جس کو پوچھ کے لگایا, جس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہیں یار, رپورٹ میں اگر اس نے کوئی سچ لکھ دیا ہے, اگر اس نے اس رپورٹ میں جو اس کی ڈیٹیل, اس میں کہا ہے کہ مجھے, ابھی کائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اگر منگوا لیتے جن پہ لگی الیکٹرل لسٹ, وہ ہوتی ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک لسٹ ہوتی ہے, یا وہ صوبائی بیگ میں ڈلنی ہوتی ہے یا وہ قومی میں ڈالتے ہیں. جب 122 کو انہوں نے کیا تو تقریباً کوئی 50,000 کے قریب ووٹر لسٹ وہ نہیں ملی. جب وہ 147 جو اس کے صوبہ ہے, جو اس نے ان کے بیگ کھولے اس میں سے ملے, تو اس کے بعد اس نے بتا دیا کہ بھائی یہ ادھر سے مل گئی ہیں, اب اس کی سپلیمنٹری. اور دوسری بات, بھائی آنے والا ہے فیصلہ, صبر ہو تو عمل کریں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہے تو صبر ہی, بٹ شرارت کریں تو جواب تو میں بڑے کوئکلی ان کی دونوں چیزوں کی بات کروں. سوال ہم تو نادرہ چیئرمین کے تو بہیویئر کے اوپر بات کر ہی نہیں رہے, بائی دی وے کوئی تعریفوں کے پول نہیں باندھے تھے. ہم تو بات کر رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو نادرہ چیئرمین اور نادرہ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. جو طارق ملک کی بیٹی کے پاس جس دھمکی کے جو میسجز آ رہے تھے, طلال چودھری اگر آپ پڑھیں, بائی دی وے فیصلہ آباد سے آ رہے تھے, وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی شریف انسان جو ہے وہ دباؤ کو برداشت مشکل سے کرے گا. دوسری جو انہوں نے بات کی, 122 کے تھیلے بعد میں PP 147 کا تو ہیئرنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی نومبر میں, اب کوئی نئے تھیلے تھوڑی کھلے. اس کے PP 147 کے تھیلے پہلے کھل چکے تھے, نادرہ رپورٹ پہلے ایشو ہو چکی تھی, 122 تو اس کے کئی مہینے بعد. سوال ہے میرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے, یہ دیکھیں یہ الیکشن تو کرائے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہ سڈنلی ڈیبیٹ حکومت ورسز اپوزیشن کی بن گئی. اس لیے کہ اپوزیشن اور اپوزیشن کی ایک جماعت خاص طور پہ, ہم بھی کہتے ہیں لیکن ایک جماعت خاص طور پہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک بڑے لیول پہ ایک پلان دھاندلی کر کے, جس میں الیکشن کمیشن بھی تھا, جس میں چیف جسٹس بھی تھا, جس میں فلاں بھی تھا, وہ 4 5 6 اس کے کیٹیگریز ہیں, ان میں ایک پلان دھاندلی کر کے مسلم لیگ کو جتوایا ہے.
ایک ورژن یہ بھی ہے کہ ایک جگہ کے پی کے میں کسی کی گورنمنٹ لائی گئی, سندھ میں کسی کی لائی گئی, پنجاب میں کسی کو دی گئی, تو یہ ایک پلان سارا سٹرکچر ہے. اس لیے اب جو بینیفیشری میجر ہوگا اسی پہ سارا باہر آئے گا نا. میں اور فیڈرل گورنمنٹ اس کے پاس ہے, سب سے بڑے صوبے 62% پنجاب پاکستان, یہ نہیں تقریباً اگر کہیں تو 1.25 پاکستان تو ان کے پاس ہے نا, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور 1.25 پاکستان پنجاب بھی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی تو نہیں ہے, لیکن جتنا جتنا یہ عمل تحقیقات کا آگے بڑھتا جا رہا ہے, الیکشن اپنی وقت کھوتا جا رہا ہے, جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن کہ اب اس سے کوئی مفر کا راستہ نکلے, اس لیے کہ ایک چیزیں ایسی کھلتی جا رہی ہیں جب ان کو اور آگے بڑھیں گے تو ان کے لیے اور بڑے بڑے کھڈے نظر آئیں گے. آج اگر مطلب مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ آج اگر الیکشن کمیشن جی کہے کہ ہمارے پاس تو جی ہمارے دفتر میں کچھ فارم پڑے ہوئے تھے وہ ملائیں تو جی اس حلقے کے 90% ہو جاتے ہیں, 10% تو پھر بھی مسنگ ہے, اگر دونوں ملا بھی لیے جائے اور اتنے دنوں بعد آپ کو یاد آ گیا, یہ کوئی نہیں مانے گا, نہ کورٹ مانے گی, کیونکہ وہاں پہ وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیے جا چکے ہیں. تیسری بات کاشف یہ ہے کہ جو حلقے کھولے گئے, ابھی ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ پڑی ہوئی ہے, ہم نے تو کہا ہے کہ جناب آپ یہ سارا جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھ لیجئے, کریے آپ, لیکن آپ 12 حلقوں کے یا 10 حلقوں کے حلقے کھول کے اس کی ڈیٹیل چیک کر لیجئے. چودھری اعتزاز حسن صاحب نے اپنی ان کے اہلیہ کا جو حلقہ کھولا گیا تھا اس کی باقاعدہ سرٹیفکیٹس کے ساتھ ایک بک شائع کیا جس میں باقاعدہ عدلیہ کے سرٹیفکیٹس موجود ہیں, اور اس کو آج تک نہ الیکشن کمیشن نے ڈینائی کیا ہے, نہ گورنمنٹ نے ڈینائی کیا ہے, لیکن ایکسپٹ بھی نہیں کیا نا کسی نے, اس کو کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہا. نہیں, وہ جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ضرور ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. قاہرہ صاحب کو اس بات پہ جواب دوں گا. قاہرہ صاحب آپ ایک مہربانی کریں, قاہرہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ شوز میں بات, اعتزاز احسن صاحب کو اور شیخ رحیل صاحب کو کٹھے بلائیں. شیخ رحیل صاحب کے پاس جو رپورٹ ہے اس رویل اسکر کے صاحب ان کی آپ نے رپورٹ کے نا ٹکڑے اٹھا کے بانٹ دیے ہیں, اس کی پوری رپورٹ بھی قوم کو سنا دیں. اگر تو اس رپورٹ میں کچھ ہے تو اعتزاز احسن جیسا وکیل ہو پاکستان کا اور اس کو انصاف نہ ملے, کمال کرتے ہیں. ایفیکٹولی آپ دونوں سے سوال, اعتزاز صاحب نے انصاف جا کے پہلے نہیں مانگا تھا, وہ ٹائم بار کیس ہے اس لیے اس کی پٹیشن فائل نہیں ہو سکتی, اور انہوں نے وہ جوڈیشل کمیشن میں گئے ہیں. بات یہ ہے بھائی, انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک کتاب چھاپ دی ہے, سر یہ کتاب چھاپنا کوئی بات نہیں, جس میں سرٹیفکیٹ دی ہے. میں تو کہتا ہوں پوری رپورٹ, میں نے ساری کتاب دیکھی ہے جی, اس میں آروز کے سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں ایک بیگ کا, کہ اس میں کیا ڈسکرپنسیز ہے, اس میں کیا چیز مسنگ ہے, کتنے بیگ کھلے ہوئے ہیں, کتنوں کا ریکارڈ مسنگ ہے, وہ سارا اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے, اور سرٹیفکیٹ دیے ہیں آروز نے. اب بریک کے بعد خصوصاً آپ دونوں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے اس وقت سب کیا چیزیں یہ ٹریبونل دیکھ رہا ہے یا جوڈیشل کمیشن, کہ لاکھ ووٹ جانے تھے, 28% گئے, 22% فالتو گئے, 20% فالتو گئے. ایک وہ جو ریکارڈ رکھنا فرض تھا ایک پریزائڈنگ افسر پر, جس کو فارم 15 کہتے ہیں, کہ کتنے آئے, کتنے استعمال ہوئے, کتنے ہم نے واپس بھیج دیے, وہ ریکارڈ مسنگ ہے بہت سی جگہوں پر. یہ جو سوری ٹو کٹ یو جو کہتے ہیں نا انوینٹری لسٹ, انوینٹری لسٹ کی بات وہی ہے جس طرح چیئرمین ناظرہ نے کہا اس دن کورٹ میں کمیشن میں, انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر تھم امپریشن ویریفائی نہیں ہوتے تو جی ان کے شناختی کارڈ نمبر تو لکھے ہوئے نا. ارے بابا, شناختی کارڈ نمبر تو ووٹر لسٹ پہ لکھے ہیں, وہ پرانے دور کی بات ہوا کرتی تھی جب میرا کارڈ میرے پاس ہوتا تھا, اب میرا کارڈ تو پورے اوپر لکھے ہوئے. اعتزاز صاحب کی کتاب یہ بھی کہتی ہے بہت سے جب بیگ کھولے گئے اس میں سے ردی نکلی, یہ سرٹیفکیٹ ہے. یہ اعتزاز صاحب کے کی میں نے تو کہا کس دن شیخ رحیل سوال یہ نہیں ہے کیا یہ اب یہ 125 جو تھا این اے ساری کی سارا فیصلہ پڑھ لیں, لگ رہا ہے کہ بالکل سعد رفیق صاحب فارغ ہیں, آخری 2 لائنیں انہوں نے کہا الیکشن فارغ ہے, ذرا ان کی رپورٹ پڑھ لیں آپ کی. جو اگر چاہیے اعتزاز صاحب کے حلقے کی بات ہے, شیخ رحیل اصغر صاحب میرے دوست ہیں, وہ روز پیش ہوتے ہیں, روز اپیئر ہوتے ہیں شوز کے اندر, وہ اپنی رپورٹ خود پیش کرتے ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, انہوں نے ہماری لیگل ٹیم کو, ہماری لیگل ٹیم نہیں ہماری لیگل ٹیم, آپ کی ساری لیگل ٹیم کے پاس سر لیگل ٹیم کو بریک لینے سوال نہیں مکمل کیا. سوال میں نے ایک آبزرویشن, اور میں آپ کا اس کے اوپر آپ کی آبزرویشن, آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب جوڈیشل کمیشن اس سارے کا ڈیٹیلڈ انالیسس کرنے بیٹھے تو یہ دیکھے کہ کیوں ایکسٹرا بیلٹ پیپر بھیجے گئے,
फॉर्म 15 क्यों नहीं थे, फॉर्म 14 क्यों नहीं थे? ये भी क्या देखना चाहिए उनको कि नादरा क्यों इतनी फुर्तियां दिखा रहा है कि जो रिपोर्टें उनसे मांगी नहीं जा रही वो रिपोर्टें और पहली रिपोर्ट गलत है कि ये रिपोर्ट गलत है, दोनों में से एक तो गलत है। और उसमें डिफरेंसेस मौजूद, इन दोनों में फर्क मौजूद है। क्या अब आप ये कह रहे हैं कि कोई क्लिंचिंग एविडेंस होने की बजाय जिसमें ठप्पे लगे हुए पकड़े जाएंगे, यही चीज अब फैसला करना चाहिए इन चीजों की बुनियाद पर कि धांधली हुई या नहीं हुई? उसमें फिर मुनज़्ज़म धांधली का भी फैसला, ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब दीजिएगा। क्या अब ये एक मयार होगा जुडिशल कमीशन के सामने अपना फैसला? असद उमर साहब, तो क्या हमने अब ये सोच लिया है कि जो जुडिशल कमीशन है ये इन चीजों को देखकर जो बद इंतजामी जिसको कह रहे हैं लोग, या इलेक्शन कमीशन भी शायद उसको बद इंतजामी की जगह कह चुका है, इसकी बुनियाद पर फैसला करे? वो इसकी बुनियाद पर क्या फैसला कर सकता है धांधली करने? सर, बद इंतजामी है कि धांधली है, ये तो वो फैसला करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ याद दिला दूं कि जुडिशल कमीशन के सामने सवाल क्या रखा गया था और उन्होंने करना क्या था। सवाल उनके सामने 3 रखे गए थे, एक नहीं था, 3 सवाल रखे गए थे। पहला सवाल ये था कि 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा ये कि कोई मुनज़्ज़म धांधली थी या नहीं थी। और तीसरा सवाल जो हमारे मुआहदे के मुताबिक हुकूमत का और हमारा मुआहदा जो हुआ, जो डिफाइनिंग क्वेश्चन है वो ये कि जैसा इलेक्शन हुआ उसकी वजह से मैंडेट ऑल्टर हुआ या नहीं हुआ। और आखिरी सवाल का जवाब ये फैसला करेगा कि वजीर आजम डिसॉल्व करते हैं कि नहीं करते असेंबली को। इसमें ना बलूचिस्तान के आपने हल्के निकालने हैं जहां पे अक्सर मामला खराब होते हैं। हमने तो वो पेश किया। अच्छा, अब करना क्या था? करना ये था कि ये एक इंक्वायरी कमीशन बना था। ये जो कानून, अगर आपको याद हो, हुकूमत तो कहती यही थी कि वो 56 का इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है उसके तहत आप बनवा लें, लेकिन हमारे ख्याल में उसको जरूरत थी स्पेशल ऑर्डिनेंस होने की, तो ये बना ही इंक्वायरी कमीशन है। तमाम जो सवालात थे वो सामने रख दिए गए, कोर्ट कमीशन की मदद कर दी गई है, पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने आके उन्होंने निशानदेही कर दी कि कौन से ऐसे सवालात हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। मेरे ख्याल में नेचुरल अभी इससे पहले करना भी नहीं चाहिए था। कमीशन मेरे ख्याल में अब उस पॉइंट पे पहुंचा है जहां वो फैसला करेंगे कि इसमें कोई कौन सा सवाल है। जिस तरह उन्होंने कुछ फैसले ऑलरेडी किए ना, थैले उन्होंने खुलवाए, अब आरओज को उन्होंने बुलवाया, तो वो अब उन्होंने वो फैसले करने शुरू कर दिए। बाकी वैसे फट भी जाते हैं जी, देखें अभी ये तो ज्यादती कर रहे हैं ना आप लोग। देखें वो आज कल परवेज रशीद साहब ने कहा ना कि बाहर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो फट जाते थैले, उनकी सीलें खुल जाती होती। वो वैसे मैंने बहुत जबरदस्त, मैं ये आज पता चला कि परवेज रशीद साहब जो हैं वो बहुत बड़े साइंसदान भी हैं कि हवा के प्रेशर से थैले फट जाते। तो कमीशन ने फैसले करने शुरू कर दिए। अब उन्होंने मजीद अपने इनिशिएटिव के ऊपर एविडेंस भी मंगवाना शुरू कर दिया है, लोगों को भी बुलाना शुरू कर दिया है। और मेरे ख्याल में जब अगला स्टेप जो होगा वो यही होगा कि उनको जो एरियाज जहां पे उनको नजर आता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी, यही सवाल आपके लिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखिए कशिफ बात ये गलत है, देखिए वो पूरा नहीं है, फॉर्म खुले हुए हैं। सवाल का जवाब आपको आगाज में ही दे चुका हूं और बहुत पहले भी दे चुका हूं। मैंने आपको बार बार ये बात कही है कि किसी के पास ये सबूत नहीं हो सकते कि ये डॉक्यूमेंट है, क्यों ठप्पे ला रहे देखो जी, हाँ जी ये फुटेज है, ये मेरे पास टेलीफोन टेप है, ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कर सकती है ना। सियासी जमातें इंटेलिजेंस एजेंसियां तो नहीं है। सियासी जमातें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर आपको एक प्राइमा फेसी केस बना के दे रही हैं, उसके ऊपर एक कमीशन बन गया है, कमीशन अपनी इंक्वायरी कर रहा है। अब तक जितने हल्के खोले गए हैं उसमें बेशुमार चीजें हैं। हम भी कुछ कह रहे हैं, एक मेरा वर्शन है कि जी बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, आरओज ने की है, प्लान है, फलान। एक आपका वर्शन है, एक पीटीआई का वर्शन है। अब कमीशन ये फैसला करेगा कि ऑर्गेनाइज धांधली हुई है, इसके बेनिफिशियरी कौन थे। अगर ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, अगर लोकल लेवल पे कोई धांधली हुई है या आरओज की नेग्लिजेंस है तो वो कहां हुई है और उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। मैं उनके बारे में कोई प्री जजमेंट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जुडिशियल कमीशन के लिए भी खासा मुश्किल काम है, इसलिए कि इतनी डिस्क्रिपेंसीज अंदर से निकलती आ रही हैं। जो आप फर्दर डिग करेंगे, इंक्वायर करेंगे और निकलती जाएगी। पाकिस्तान का हर इलेक्शन टेंटेड था, हर इलेक्शन। हमारी कोशिश ये है कि अब के बाद ना हमसे, क्योंकि इलेक्शन छीने गए हमेशा, और सुनी भी कभी हमेशा और सुनी भी कभी नहीं गई। ये लाडले बच्चन की सुन ली गई कम से कम। सर ये वैसे हम 4.5 महीने सड़कों में बैठने को तैयार थे, इसलिए सुनी गई। ये रोए में बहुत है। इन्होंने कहानी सुनाई की कौम को कि सारा इलेक्शन जो है आरओज को मैनेज किया चीफ जस्टिस ने, रमदे उसके साथ मिला था, फखरू भाई नालायक थे, फिर उसके बाद निगरान उनके साथ मिल गए, उर्दू बाजार से बैलेट छपे, वो नून लीग को दिए गए, नून लीग के थैले भरे, वो जीत गए। ये कहानी में से एक चीज भी नहीं प्रूव हुई। ये खत लिखा गया इज्जत बचाओ प्रोग्राम,